داؤد کو اسرائیل کا بادشاہ مسا کیا گیا۔ آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 16واں باب، پہلی پھر 6 سے 7 اور 10 سے 13 آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو اپنا سینگ تیل سے بھر اور آ کہ میں تجھے بیت لحم کے یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے بادشاہ ٹھہرایا ہے۔ تب سیموئیل نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور بیت لحم میں آیا، اور اس نے یسی اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور انہیں قربانی پر بلایا۔ جب وہ آئے، اس نے ایلیاب کو دیکھا تو اپنے دل میں کہا، یقیناً خداوند کا ممسو اس کے سامنے آیا۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کی شکل اور اس کے قد کی لمبائی کا لحاظ نہ کر، کیونکہ میں نے اس کو ناپسند کیا۔ میں انسان کی شکل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو نظر آتی ہیں، لیکن خداوند دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تو یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے پیش کیا، تو سیموئیل نے کہا، ان میں سے خداوند نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ پھر سیموئیل نے یسی سے کہا، کیا تیرے سب بیٹے یہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سب سے چھوٹا باقی ہے، اور وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ تو سیموئیل نے یسی سے کہا، آدمی بھیج کہ اس کو ہمارے پاس لائے، کیونکہ ہم دسترخوان پر نہ بیٹھیں گے جب تک وہ یہاں نہ آ جائے۔ تب اس نے بلا بھیجا اور وہ اس کو لایا، اور وہ سرخ رنگ، خوش چشم اور دیکھنے میں اچھا تھا۔ تو خداوند نے کہا، اٹھ اس کو مسا کر، کیونکہ یہ وہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لے کر اس کے بھائیوں کے درمیان اس کو مسا کیا۔ تو اس دن سے آگے کو روح خداوند کا داؤد پر نزول ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 23 جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو میرے سر کو تیل سے ملتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ آمین۔ مردوں میں سے اٹھ تو مسیح تجھ پر روشن ہوگا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 5واں باب، 8 سے 14 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تم پیشتر تاریکی میں تھے، مگر اب خدا میں نور ہو۔ تم نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی خوبی اور راست بازی اور سچائی میں ہے۔ اور معلوم کرتے جاؤ کہ خداوند کو کیا منظور نظر ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ بیشتر ان پر ملامت ہی کیا کرو،
کیونکہ ان پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرمناک بات ہے، اور سب باتیں جو ملامت کے لائق ہیں نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ نور سب کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے اٹھ، تو مسیح تجھ پر روشن ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب پہلی آیت سے 41ویں آیت تک۔ وہ گیا اور دھویا اور بینا ہو کر لوٹا۔ اس وقت یسوع نے گزرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو پیدائشی اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، ربی، کس نے گناہ کیا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ یسوع نے جواب دیا، نہ تو اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ واجب ہے کہ میں جب تک دن ہے اس کے کام کروں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی گوندھی، اور وہ مٹی اس اندھے کی آنکھوں پر لگائی، اور اس سے کہا، جا سلوام کے تالاب میں دھو۔ پس وہ گیا اور دھویا اور بینا ہو کر لوٹا۔ پس ہمسائے اور جن جن لوگوں نے اسے پہلے بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا ہوا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا کہ یہ وہی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا کوئی ہم شکل ہے۔ اس نے خود ہی کہا کہ میں وہی ہوں۔ تب وہ اس سے کہنے لگے کہ پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی گوندھی اور میری آنکھوں پر لگائی اور مجھ سے کہا کہ جا اور سلوام کے تالاب میں دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو لیا اور بینا ہو گیا۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے نابینا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے۔ جس روز یسوع نے مٹی لگا کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا کہ اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی اور میں نے دھو لیا اور میں بینا ہو گیا۔ تب فریسیوں میں سے بعض نے کہا کہ یہ شخص خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کو نہیں مانتا۔ مگر اوروں نے کہا کہ گناہ گار آدمی ایسے کرشمے کیوں کر دکھا سکتا ہے؟ پس ان میں اختلاف ہوا۔ بعض نے اس نابینا سے پھر کہا کہ جس نے تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ وہ نبی ہے۔ مگر یہودیوں نے یہ بات سچ نہ جانی کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک کہ انہوں نے اس شخص کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا نہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے
जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर अब वो क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा कि हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली। वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो, वो खुद अपना हाल बयान कर देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदियों ने एका कर लिया हुआ था कि जो कोई इकरार करे कि वो मसीह है, वो इबादत खाने से निकाला जाएगा। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो। तब उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था फिर बुलाकर उससे कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम जानते हैं कि ये शख्स गुनाहगार है। बस उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। तब उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? बस उसने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमसे अभी कहा और तुमने ना सुना, तुम फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तब उन्होंने उस पर लानत की और कहा कि तू उसका शागिर्द हो, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर हम नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उस शख्स ने जवाब दिया और उनसे कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली हैं। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि तू सरासर गुनाह में पैदा हुआ और क्या तू हमको सिखाता है? तब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उसने उसको पाया तो उससे कहा, क्या तू इब्ने इंसान पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बात करता है वही है। उसने कहा, है खुदावन, मैं ईमान लाता हूं, और उसे सजदा किया। तब यीशु ने कहा कि मैं फतवा देने के लिए इस दुनिया में आया हूं, ताकि वो जो नहीं देखते देखें और जो देखते हैं अंधे हो जाएं। और फरीसियों में से बाज ने जो उसके साथ थे ये सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो तुम गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब तो तुम कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।